والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، پڑھتا ہے جو محمد پہ درود و سلام، دنیا اسے سلام کرتی ہے. آواز بلند منتیں نہ کرنی پڑے، اس آقا سے جتنی محبت ہے اسی بلند آواز سے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پلید ہو جائے پانی سے پاک کرو. زہرا کے بابا فرماتے ہیں کہ اگر دل پلید ہو جائے تو اسے درود و سلام سے پاک کیا کرو. آئیے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ابھی صاحبزادہ محمد احمد اشرفی صاحب کے معیار پر اب درود پاک نہیں پڑھ رہے، ابھی آپ بہت سست بیٹھے محبت کے ساتھ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس پر یہ بھی منتیں کروائیں گے معذرت کے ساتھ. میں ایسی سیاسی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ میں اپنی مسجد میں کرتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس مصطفیٰ کی باتیں اتنی ہیں، ان کی باتیں کیوں کریں ہم. لیکن ایک کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الیکشن کے زمانے میں نون لیگ والے اپنے شیر کے نعرے لگاتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے، پیٹے اپنے بلے کے لگاتے ہیں، نونے اپنے شیر کے لگاتے ہیں، تیر والے اپنے تیر کے لگاتے ہیں. پتہ ہے کہ قبر کے اندر نہ نواز نے آنا ہے، نہ عمران نے آنا ہے، نہ زرداری نے آنا ہے، نہ ٹپو نے آنا ہے، نہ رشید نے آنا ہے. معلوم ہے کہ اس کالی کوٹری کو آ کر جس نے روشن کرنا ہے دنیا اسے محمد مصطفیٰ کہا کرتی ہے. تو پھر اتنی آہستہ آواز میں محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ کو معلوم ہے یہ لوگ سارے مطلبی ہیں. معذرت کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا موضوع یہ سارے مطلبی ہیں، صرف ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کوئی انہیں حال کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن سنیے، ایک ہم سے محبت کرنے وہ بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور بظاہر اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں. کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہیں جب محمد پیدا ہوئے نو مولود تھے، سجدے میں سر رکھا. اماں کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا نو مولود ہیں، سجدے میں سر رکھ کر فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ اس امت کو میرے حوالے فرما دے. اور پھر جب اس دنیا سے جاتے ہیں مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، ابو بکر عمر کے مشیر حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، ہم نے مزار میں لٹایا. مزار سے لٹا کر جب واپس آئے مولا کہتے میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہوا، خوف لاحق ہوا. آقا زندہ ہے، ہم نے قبر میں لٹا دیا، مزار میں لٹا دیا، مسجد میں لٹا دیا. مولا کہتے ہیں واپس پلٹا قبر میں، مزار میں جا کر اپنے کانوں کو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے لگایا. مصطفیٰ مزار میں لیٹ کر بھی کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اور آج وہ امت ہے کہ جو منتیں کر کر کے درود پڑھ رہی ہے، ایسا نہیں ہونی چاہیے. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبہ ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمہ الزہرا. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. یہ بھی میری تمہیدی کلمات ہیں اور یہ ضروری ہوتے ہیں کہ
کیونکہ سنیوں پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ پیران عظام، مشائخ عظام، علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ، قربۂ عظام جو اہل سنت سے ہیں، یہ ہم پر بہتان ہے، اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ ہم سرکار کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ بعد از رب قبل از سب، اللہ کے بعد اور سب سے پہلے جس کا رتبہ ہے اسے دنیا محمد مصطفیٰ کہا کرتی ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم آدم پاک کو مانتے ہیں، نوح پاک کو مانتے ہیں، یحییٰ پاک کو مانتے ہیں، ادریس پاک کو مانتے ہیں، شیس پاک کو مانتے ہیں، شعیب پاک کو مانتے ہیں، دانیال پاک کو مانتے ہیں، داؤد پاک کو مانتے ہیں، نوح پاک کو مانتے ہیں، زکریا پاک کو مانتے ہیں، ابراہیم پاک کو مانتے ہیں، اسحاق پاک کو مانتے ہیں، اسماعیل پاک کو مانتے ہیں، موسیٰ پاک کو مانتے ہیں، عیسیٰ پاک کو مانتے ہیں، ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. نعرہ رسالت. نظریہ ہے کہ آدم کو نبوت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، نوح کو رسالت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، عیسیٰ کو رسالت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، موسیٰ کو رسالت ملی ہے مصطفیٰ کو صدقے. ارے ابو بکر کو صداقت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، عمر کو عدالت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، عثمان کو سخاوت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، علی کو جرأت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، صحابہ کو مقام ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے، اور اہل بیت کو عزت ملی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے. اس سے بڑی بات کرتا ہوں، اس سے بڑی بات، یہ تو میں نے صحابہ اور اہل بیت اور نبی و رسولوں کی بات کی ہے. شیخ محقق اور مجدد پاک نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کرے آپ اس کو قبول کر لیں، اللہ کرے آپ اس کو مان لیں، اللہ کرے آپ اس پر فتویٰ نہ چھاڑیں. شیخ محقق مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ محمد کا رب ہے. ابھی بات آج سے نہیں کی جا سکتی. یونیورسٹی کالج کے اندر ممی ڈیڈی برگر بچوں کے اندر یہ باتیں نہیں کی جا سکتی. اس لیے یہ بات میں نے کی ہے کہ حضرت نے آپ کو جو عشق رسول کی جام پلائے ہیں، حضرت نے آپ کو جو محبت رسول کے گھٹنے پلائی ہیں، آپ کے سامنے بات کرنا مشکل نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ، آتے ہیں ذکر مصطفیٰ، جاتے ہیں ذکر مصطفیٰ. اس لیے بات کی ہے کہ شیخ اور مجدد پاک دونوں نے فرمایا ہے کہ ہم تو اللہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. یہ نہیں کوئی ساتھی ایسا آیا ہو، گزرتا ہوا بیٹھ گیا ہو، دل میں آیا کہ حضرت کیسے بات کر دی ہے. کہاں اللہ، کہاں الہ، کہاں معبود برحق، کہاں محمد مصطفیٰ. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ جو ہے وہ معبود ہے، یہ عابد ہے. کیسے ملا دیا؟ سنیے، مجدد پاک سے پوچھا گیا بات کیسی بات کر دی آپ نے؟ کہاں وہ رب ہے، محمد مصطفیٰ مخلوق ہے. اور میں دیکھو، جب تک توجہ سے، جب تک مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے، جب تک آقا تشریف نہیں لائے تھے، جب تک آقا کی بیعت نہیں ہوئی تھی، کسی کا خدا، توجہ، کسی کا خدا سورج ہوتا تھا، کسی کا خدا چاند ہوتا تھا، کسی کا خدا ستارے ہوتے تھے، کسی کا خدا بت ہوتے تھے، کسی کا خدا کچھ ہوتا تھا، کسی کا خدا آگ ہوا کرتی تھی. قربان جائیں زہرا کے پاپا پر جنہوں نے آ کر بتایا ہے کہ تمہارا رب چاند سورج ستارے نہیں ہے.
کہ تمہارا بھی رب وہی رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور ان چاند ستاروں کا بھی خالق ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ کہیں اس پر امام حسین پاک یزید کی جنگ ہوئی، بظاہر تو اہل بیت کو کاٹا گیا، بظاہر تو اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ کھائے گئے، لیکن میں نے یہ کہا، علامہ نے یہ کہا، شاعروں نے کہا، بزرگوں نے کہا، علماء مشائخ کا نظریہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا نہیں، اگر تجربہ کرنا ہے نہ کتابیں پڑھ، نہ تحقیق کر، نہ کچھ ریسرچ کر، بس اتنا دیکھ، یزید کا نام آتے ہی منہ کا ذائقہ بدل نہیں جاتا؟ یزید کا نام آتے ہی چہرے کا جغرافیہ سے بدل نہیں جاتا؟ دیکھ آج یزید کا نام کوئی رکھنے کے لیے قبول نہیں کرتا، یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کیوں نہ کہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج تو جہاں جائے گا کہیں تجھے محمد حسین نظر آئے گا، کہیں تجھے احمد حسین نظر آئے گا، اور کہیں تجھے غلام حسین نظر آئے گا۔ اور ابھی ابھی حکم فرمایا ہے اور کمال کا حکم فرمایا ہے، اور یہی ہے محبتوں کا خراج کہ ایک دوسرے کو، ہمارے اب اللہ معاف فرمائے کی صورت ہے، اگر ایک خطیب اہل سنت کا اوپر چڑھ رہا ہے نا تو دوسرا خطیب اس کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ اگر خود بہترین خطیب ہے، خود بہترین حافظ، پیر، عالم، فقیر اور آپ کے خلفاء اتنے بڑے خطیب ہیں، اس کے باوجود مجھ نکمے کو بھلا کر نہ صرف تقریر سن رہے ہیں بلکہ لقمے بھی عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے بھی کہہ دو نا، کہیں محمد حسین نظر آتا ہے، کہیں احمد حسین نظر آتا ہے، کہیں غلام حسین نظر آتا ہے، اب دیکھوں گا یہاں پر کہ اچھان لکھنے والوں تمہارا امتحان ہے، ارے کہیں نظر آتا ہے اور کہیں پر تمہیں خادم حسین نظر آتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد، اور ایمان ناجد کے جو پرخچے اڑا گیا، ایمان ناجد کے جو پرخچے اڑا گیا، آیا نہ کوئی دوسرا احمد رضا کے بعد۔ ابھی تمہید تھی میری، اما نوالو اتما برہان و آزم شام جلہ سکون عزا اسمو کی عبد الثناء و نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات رحمت کائنات طبیب کائنات حبیب کائنات لبیب کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات نور کائنات تدبیر کائنات مقتدائے کائنات رہنمائے کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات پیشوائے کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ السلام اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلامی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں عزیزوں بالخصوص بغیر کسی خوشامد کے واللہ بغیر کسی خوشامد کے علماء سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے محسن اہل سنت پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر الحاج حافظ محمد نصیر احمد صاحب اشرفی قادری دامت برکت عالیہ اور آپ کے نور نظر آپ کے لگتے جگر
عالی مرتبت عزت مآب پربودہ آغوش ولایت حقیقت ہے. آپ سارے مرید بیٹھے ہیں, آپ اگر صاحبزادہ صاحب کا نام سن کر سبحان اللہ نہیں کہتے تو کون کہے گا؟ پربودہ آغوش ولایت, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو ولایت کی گود میں پیدا ہوا اور ولایت کی ہی گود میں پلا, اسے احمد اشرفی کہتے ہیں. صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد احمد اشرفی صاحب دامت برکات عالیہ حضرت علامہ مولانا محمد اللہ دیتا المعروف AD کونسل صاحب دامت برکات عالیہ, دیگر سب تمام صاحبزادگان اور سارے مجھے عمر بھی ملے بھائی احمد صاحب, یہ دونوں ایک شکل ہے الحمدللہ اور نور ہے چہرے پر. اور میں اکثر جملہ کہتا ہوتا ہوں, اگرچہ جملہ خطیبہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ سنی کالا بھی ہونا, کالا وہ بھی پتہ لگتا ہے کہ محمد کا غلام جا رہا ہے. سنی عمر جیسا ہو پھر احمد جیسا ہو, اللہ اکبر, اللہ ان کو سب سلامت رکھے. آنے والے جملہ معزز علماء کرام, جملہ پہلا گفتگو میری ابھی شروع ہو رہی ہے اور میں نے جانا بھی جلدی ہے, اور آج میں نے گفتگو بھی انکمپلیٹ کرنی ہے, ادھوری کرنی ہے, اور انشاءاللہ پھر کبھی سے موقع ملا. صحابہ دیکھو کیسے بگڑتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے, اور سنی جیسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. ربیع الثانی جمادی الثانی ہو تو پیر صاحب یوم صدیق اکبر منائیں, یکم محرم ہو تو فاروق اعظم کا دن منائیں, 18 ذی الحج ہو یوم عثمان غنی منائیں, 21 رمضان ہو تو یوم مولا علی منائیں, محرم کے یہ دن ہو تو یوم اہل بیت اطہار منائیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے صحابہ کو تو مانا, ان کی محبت میں اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا. کسی نے اہل بیت اس میں سے کی صرف حسین 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 کو مانا اور صحابہ کو چھوڑ دیا. واحد مسلک اہل سنت کا ہے جو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتا ہے. وہ محبت کرتے محبت سے سبحان اللہ کہے. ہم نہ صحابہ کے گستاخ ہیں نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کرام کی محبت سے چمکتا ہے اور دوسری آنکھ کا نور اہل بیت اطہار کے پیار سے چمکتا ہے. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. ارے محمد ہمارا ایمان ہے, صحابہ ہماری شان ہے اور اہل بیت ہماری جان ہے. نہ ہم جان کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہ ہم شان کے بغیر رہ سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم ایمان کے بغیر رہ سکتے ہیں. صحابہ کا ذکر تب بھی خوش ہوتے ہیں اہل بیت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر آئے تو ہم صحابہ کی زبان سے اہل بیت کی شان سنتے ہیں. صحابہ کا ذکر آئے تو اہل بیت کی زبان سے صحابہ کی شان سنتے ہیں. اور مصطفیٰ نے جملہ سننا تاریخی جملہ ہے, کمال کا جملہ عرض کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. توجہ سے لوگوں, اے میرے بھائیوں سننا توجہ سے. کسی نے صحابہ کا انکار کیا, کسی نے اہل بیت کا انکار کیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. سنی تجھے مبارک ہو, تو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے, اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے. ابو بکر صرف جنتی نہیں, کسی اور نے نہیں کہا, مصطفیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. اور صحابہ کرام کے لیے کتنا فرمایا, اور فرمایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہمیں یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ, یہ میرا موضوع ہے, لیکن میں نے اگلی بات کرنی ہوں, میری ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے اور میرا منصب ہے
بکر صدیق کی شان پر پڑھائے یا عمر کی شان پر پڑھائے یا عثمان کی شان پر پڑھائے، اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے علی کی شان پڑھ کر سویا کرے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جو علی پاک کی شان بیان کرے، جمعہ پڑھائے یا خطاب کرے، مولا علی کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں بیان کرے، اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے ابو بکر کی شان، عمر کی شان اور عثمان کی شان پڑھ کر سوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر و عمر کی شان تو دل میں زیادہ آ جائے، علی کی کم ہو جائے، یا علی کی زیادہ آ جائے، ابو بکر و عمر کی کم ہو جائے، نہ، بلکہ عقیدہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نساء اہل جنہ، میں نے کہا مانا سبحان اللہ الحمدللہ، دل ٹھنڈا ہوا، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی سرداری سیدہ پاک کے نام کی ہوگی۔ ہم تو اتنا مؤدب ہیں، اتنا محترم ہیں کہ ہم تو سیدہ پاک کا نام لینے کے لیے ہمارے بزرگ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضور خواجہ قمرالدین سیالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس طرح محفل کیجئے، ایک ناک نے ناک پڑھی، ناک پڑھنے کے بعد کہنے لگا اب میں آخر میں دو تین شعر جو ہے وہ منقبت حضرت سیدہ فاطمہ پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ٹھہرو ایک منٹ، رکو، روک دیا۔ آپ نے فرمایا صاحب یہ وضو ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے فاطمہ پاک کا، ذکر ہو رہا ہے سیدہ پاک کا۔ خواجہ قمرالدین سیالی شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں وضو ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لو، اور یاد رکھنا جب زہرا آئے، جب بطول آئے، جب مخدومہ کائنات آئے، جب مخدومہ ملکہ فردوس بری آئے، الطباق آئے، تب تو نہیں کہتا، لیکن جب لفظ فاطمہ آئے مجھ میں بیٹھے کسی بندے کا سر اوپر نہ دیکھوں، جو ہی فاطمہ کا نام آئے سب کی گردن نیچے جھک جانے چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل جنہ۔ ہم نے کہا مانا سبحان اللہ، ابن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، لیکن ڈنڈی کیا ماری جاتی ہے یہ تو بیان کیا جاتا ہے۔ فاطمہ پاک جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور بھی فرمان ہے جس کے راوی خود مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ باب مدینۃ العلم ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور فرمایا ابو بکر و عمر جنتی باپوں کے سردار۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تحقیق۔ ہم ہرگز فرقہ والی کے قائل نہیں ہیں، ہم ہرگز صرف صحابہ والے نہیں ہیں، ہم ہرگز صرف علی علی والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں علی علی کرو، کرنا چاہیے مومن، بلکہ سنی کے محفل کی کامیابی اور رونق کی سند ہے کہ اس کی محفل میں علی علی کے نعرے لگتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ زبان اگر علی علی کر رہی ہو تو دل ابو بکر کی محبت سے چمک رہا ہونا چاہیے، صرف ایک نہیں، دونوں سے محبت۔ ایک حدیث کا بیان کی جاتی بڑی خوبصورت ہے، بڑی کمال کی، سرکار مات پڑھ رہے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے نور نظر، لخت جگر، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آئے، سرکار سجدے میں بڑی مرتبہ سنی آپ نے روایت، لیکن میں جو عرض کرنے لگا ہوں، میں ایک اپنی خدمت پیش کرنے لگا ہوں، امام پیدا ہوگا۔ سرکار سجدے میں ہیں، حسین پاک آئے، اوپر بیٹھ گئے، روایات میں آتا ہے بہت زیادہ سرکار سے تسبیحات پڑھی، اور وہ اللہ کا حکم تھا، اے محمد حسین آپ کی پشت پر ہیں، سجدے کو طویل کر دیجئے۔ یہاں ٹھہر کر بہت دھیمے انداز سے، کسی کے ذہن میں ایسا نہ آئے کہ حسین کا مقام بلند تھا کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو کہا گیا، نہ، بلکہ حسین سے رب پیار ہی اتنا کرتا تھا کہ سرکار کو وہی نازل فرما دی۔ کسی کے ذہن میں آئے سرکار سجدے میں، یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہاں پر جملہ ایک آتا ہے، بڑا کمال کا جملہ ہے، میرا دل تو ٹھنڈا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں بولنے لگا ہوں، آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا مصطفیٰ، توجہ، مصطفیٰ
مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہا کرتی ہے. حسین کا ذکر ہے ایسا سبحان اللہ نہیں سچ بات کے مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہا کرتی ہے. جملہ بھی سنو ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہتی ہے اور مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کرے دنیا اسے ابو بکر کہا کرتی ہے. ڈنڈی ماری جاتی ہے. ایک روایت بیان کرتے ہیں دوسری بیان نہیں کرتے. مولا علی فرماتے ہیں ہمارے ایک سفر میں سے واپسی پر آئے جلدی تھی تھوڑا تھا نماز میں. سرکار نے فرمایا صحابہ صفے بنو نماز پڑھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہے. اسے نور الابصار میں حضرت امام شبنجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ امام سرکار تھے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں نماز شروع ہو گئی. تھوڑی دیر گزری حضرت ابو بکر کے دل میں آیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا اور میں نے بغیر وضو کی نماز میں شروع ہو گیا ہوں بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا ہوں. آپ فوراً نماز توڑتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ہوتا اللہ معاف فرمائے اللہ ماشاءاللہ سر پڑھ دے. ابو بکر پاک باہر نکلا پریشان ہے. ساتھ یہاں پر مرکز اہل سنت ہے بڑا اہتمام ہے ہر چیز کا کافی مقدار میں پانی بھی ہے رہنے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بہترین انتظام ہے سارے معاملات ہیں. ابو بکر پاک پریشان ہے وضو کرنا ہے اور ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. اب نماز جاتی ہے تو جماعت بھی جاتی ہے اور نماز بھی جاتی ہے. پریشانی کی حالت میں باہر بھیجتے نا وہ کہتے ہیں کہ باہر 3 بندے کھڑے ہوئے ہیں. ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال ہے ایک کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے. چاندی کا لوٹا جس کو اٹھا کر اس کے اندر پانی ہے. لوٹے والا آگے بڑھتا ہے. ابو بکر حیران ہے کہ بندے کون ہیں. میں خود مدینے میں رہتا ہوں آج تک ان کو دیکھا نہیں ہے بندے کون ہیں. ابو بکر آگے بڑھے نا وہ بندہ لوٹے والا آگے آ کہنے لگا ابو بکر وضو کرنا ہے. سنیے بے وفائی نہ کرو محبت کے ساتھ سبحان اللہ. ابو بکر وضو کرنا ہے. ابو بکر کہتے ہیں وضو کرنا ہے. وضو کیا تھال میں پانی ڈالا رومال لیا. حالانکہ ہماری شریعت میں اب بعد میں اس کو بھی منسوخ ہو گیا تھا کہ اب حکم ہے کہ وضو جو جب بندہ کرے نا اسے چاہیے کہ تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف نہ کرے چہرہ صاف نہ کرے. لیکن یہ تک حکم نہیں تھا. صاف کیا واپس آئے وضو کیا تھال میں پانی ڈالا اور رومال سے صاف کیا ہاتھ آئے. پہلی رکعت کے اندر سرکار رکوع میں ہیں رکوع بڑا لمبا ہو گیا سرکار رکوع میں ہیں. ابو بکر پاک آئے نماز پڑھی پہلی رکعت کے اندر 4 رکعتیں مل گئی. سرکار نے سلام پھر توجہ سنیو عقیدہ بھی آ رہا ہے عقیدت بھی آ رہی ہے عصمت بھی آ رہی ہے شان بھی آ رہی ہے. آپ دیکھو گا اشرفیوں کیسے ابو بکر کی شان سنتے ہو کیسے علی کی شان سنتے ہو. ابو بکر پاک نے سلام پھیرا سارے صحابہ نے سلام پھیرا. سرکار کو توجہ صحابہ توجہ کرنا. ابو بکر جو کچھ ہوا ہے تو بتائے گا یا میں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر صدیق تیری عظمت کو صدیق تیری عظمت کو فاروق تیری عدالت کو عثمان تیری حیا کو علی تیری شجاعت کو گلی گلی نگر نگر نعرہ تحقیق سائنسدان چاند پر پہنچے ہیں سائنسدان نے مطلب کیا کچھ کر دیا لیکن ایسا تھرمامیٹر تیار نہیں کیا کہ ہم محمد حسیب طالب کو لگا کے چیک کریں کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں ہے. حافظ محمد علی صاحب کو لگا کے چیک کریں کہ ان کا وضو ہے کہ نہیں ہے غسل ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا عقل کے اندر توجہ عقیدہ آ رہا ہے. میں نے کہا عقل کے اندر تو کہتا ہے مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو کہتا ہے مصطفیٰ کو قلب کا علم نہیں ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ آیا نہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے مفتی رہ جاتے ہیں. سن آسان کر کے پیش کر رہا ہوں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ابو بکر جب تو نماز میں کھڑا ہوا
تو پریشانی کے عالم میں باہر نکلا. باہر 3 بندے کھڑے ہوئے تھے. دوسرا علم میں گئے, پہلا علم میں گئے وضو کا, دوسرا 3 بندے کھڑے ہوئے تھے. ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا, ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال تھا, ایک کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا. ابو بکر جانتے ہو, دیکھو کتنا علم ہے ہمارے نبی کے پاس. کون کا نبی ہوتا وہ جسے علم غیب نہیں ہے؟ ہمارا نبی تو وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانا چاہتا ہے. جس نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا تھا, جانتے ہو کون ہے؟ لوٹا چاندی کا تھا, پانی جنت سے آیا تھا, لے کر آنے والا جبریل تھا. میں نے کہا عقل کے اندر توجہ, ارے جبریل قدوۃ الملائکہ, سید الملائکہ, امام الملائکہ, فرشتوں کا سردار جبریل, جس کے لیے جنت سے پانی لے کر آئے, دنیا اسے ابو بکر صدیق کہا کرتی ہے. دوسرا میکائیل تھا, جس نے زمرد کا تھال پکڑا تھا. تیسرا رضوان تھا, جو رومال لے کر آیا تھا. اچھا جانتے ہو کہ اسرافیل اس وقت کہاں تھا؟ کتنا علم ہے یار, کتنا علم ہے. اب آئی میرے مقصد کی بات, اب آئی میرے مطلب کی بات, اب آئی صدیق اکبر کی شان, اب آئی تاجدار صداقت کی عظمت. اب دیکھوں گا کیسے بولتے ہو. مصطفیٰ نے فرمایا جانتے ہو اسرافیل کہاں تھا؟ آقا نہیں جانتے. جب ہم رکوع میں گئے, اسرافیل آئے, ہاتھ جوڑے, عرض کی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, توجہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابو بکر وضو کرنے کے لیے گئے ہیں, اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا ہے, اللہ نے رضوان کو بھی بھیج دیا ہے, اللہ نے میکائیل کو بھی بھیج دیا ہے. آقا میں اسرافیل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, رکوع کو لمبا کر دیجئے کہ ابو بکر وضو کر کے آ جائیں. توجہ سے آپ سننا, دیکھوں گا سننی کیسے آپ نے اکابرین کی شان سنتا ہے. میں نے کہا مصطفیٰ جس کے لیے سجدے لمبے کریں دنیا اسے حسین کہتی ہے, اور مصطفیٰ جس کے لیے رکوع لمبے کریں دنیا سے ابو بکر صدیق کہتی ہے. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. جڑے بندے دے ہاتھ سلامت نے وہ ہاتھ چکے گا, جڑا معذور ہے وہ دی مجبوری ہے. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہم اہل بیت کی کانفرنس کے اندر صدیق کا بھی ذکر کرتے ہیں, صداقت کا بھی ذکر کرتے ہیں, فاروق کا بھی ذکر کرتے ہیں, عدالت کا بھی ذکر کرتے ہیں, عثمان کا بھی ذکر کرتے ہیں, سخاوت کا بھی ذکر کرتے ہیں, علی کا بھی ذکر کرتے ہیں, علی کا بھی ذکر کرتے ہیں, جرأت کا بھی ذکر کرتے ہیں. ارے سنی کی یہ پہچان ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت. ابو بکر پاک, اما عائشہ پاک, 2 ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے, تیسرا اللہ ہے. ابو بکر پاک, عائشہ پاک جو مومنوں کی ماں ہیں, گھر میں ہیں. عائشہ پاک سے پوچھا, ابا جان کیا بات ہے کہ میں اکثر محفل میں دیکھتی ہوں سارے صحابہ ہوتے ہیں, مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, صحابہ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ بڑی ٹکٹکی باندھ کر بڑی محبت کے ساتھ علی کے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں, علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جملہ سنیے. راوی شان ہے اہل بیت کی, شان ہے مولا علی کی, راویہ ہیں سیدہ عائشہ پاک. بڑی زیادتی نہیں کہ آپ نے زمانہ کم کہہ کر یار. عائشہ پاک فرماتی ہیں راویہ ہیں. لیکن ابا جان کیا وجہ ہے؟ ایک چہرہ علی کا ہوتا ہے, نظریں آپ کی ہوتی ہیں, بڑی محبت سے دیکھتے ہیں, بڑی وارفتگی سے دیکھتے ہیں, بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. جملہ سنیے, ایمان تازہ ہوگا. میں کہتا ہوں اے ممبروں پر بیٹھ کر ذاکرو, صحابہ کو بھونکنے والوں, یہ محبتیں بھی بیان کرو کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان پیار کیا تھا, اور اس کیا تھا, الفت کیا تھی, چاہت کیا تھا, ان کی عقیدت کیا تھی. ابو بکر کہتے ہیں عائشہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوتی ہے. میں علی کے چہرے کو دیکھ کر رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں.
آپ علی کے امامے کو دیکھتے ہیں، آپ علی کے کندھوں کو دیکھتے ہیں، آپ علی کے بازو کو دیکھتے ہیں، آپ علی کی طرف دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کے پیارے یار، مصطفیٰ کے یار مسار، مصطفیٰ کے یار غار امام الصحابہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا علی جدھر بھی دیکھے تم اسے دیکھے تو اللہ عبادت کا ثواب. تیسرا سوال اماں نے کیا، کیا شان ہے صحابہ اہل بیت کی. گھر ہے صدیق اکبر کا، گھر ہے صدیق اکبر کا، اماں عائشہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور ذکر مولا علی کا ہو رہا ہے. یہ اور ہیں کالے جو کہتے ہیں بغل تھا نہ. اگلا سوال سنو، اماں کہتی ہیں ابا جان علی کا چہرہ تکنا عبادت مانا، علی کی طرف دیکھنا عبادت. آپ تو اکثر مثالیں بھی علی کی دیتے ہیں، کہتے ہیں علی آئے، علی گئے، علی بیٹھے، علی سوئے، علی نے کھایا، علی نے پیا، علی نے کہا. یہ سارا ذکر علی علی کا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سننا، ایمان سے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا. صدیق اکبر کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا چہرہ تکنا عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، اور علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہوا کرتا ہے. ذکر کرنا تو عبادت ہے، لیکن سنو علی کا ذکر ہاتھ بلند کر کے کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. حیدر 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 یقین نہیں آتا، دلیل دے دیتا ہوں، دلیل دے دیتا ہوں. مقام ہے غدیر خون کا، مصطفیٰ آج کر کے آ رہے ہیں. مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو بٹھایا، کتابے پر منبر میں آیا، بیٹھ کے فرمایا اے صحابہ رسول اللہ، ہاں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. سرکار نے فرمایا حل انتم تعلمون، کہ تم جانتے ہو میں تمہارا مالک ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے مالک ہیں. حل انتم تشہدون، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی بھی دیتے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں. صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا، آقا ہاں آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. مصطفیٰ نے یوں علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فقاسا علی مولا ہو. سنو، جس کا میں محمد بولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں بھی سکوں کی دولت ملی نہیں. مجھ کو تو میری ماں نے یہ درس ہے دیا، ارے اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. حیدر 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 حیدر
साहब मन की जागीर पे तवज्जो, मन की जागीर पे ईकान का पहरा करते, पहरे इरफान मिला और भी गहरा करते। मौला तूने ही बख्शी है कि अली कहने वाली जुबान जो अली सुन नहीं सकता उसे पहरा कर दे। اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اور ذاکر کالے کوجے ہیں، وہ کہتے ہیں توجہ سے ہم دار والوں کی بھی نوکر ہیں، ہم سبحان اللہ کا اس میں سننا کرتے ہیں، ہم دار والوں کی بھی نوکر ہیں، ہم گھر والوں کی بھی نوکر ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے صحابہ کرام کی توہین کی۔ دار والا صحابی نہیں ہے، سن جملہ عالم سے کاٹ دے رہا ہے، کہتا ہے پھر اس طرح کے کہ ہم مصطفیٰ کے یاروں کے بھی خادم ہیں، مصطفیٰ کے رشتہ داروں کے بھی خادم ہیں۔ وہ اور ہیں، سن مصطفیٰ کا فرمان، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں، توجہ، جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، ہے تجھ سے صحافہ دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، لعنت کی نشانی ہے، محراب نہیں ہے۔ ایسا سلام اس مرکز میں نہیں ہونا چاہیے۔ سن علی کا ذکر کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عثمان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، میرے عمر کا بھی ذکر ہونا چاہیے، میرے ابو بکر کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ رافضیوں کی بہت بڑی سازش ہے، تمہیں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں نے کہا مانا علی ہمارے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مسند الفردوس کے اندر ایک پوری حدیث اس طرح ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس سے پہلے فرمایا انا مدینۃ العلم عثمان سقفها، اس سے پہلے فرمایا انا مدینۃ العلم عمر جدارها، اس سے پہلے فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها۔ اس پر دیکھتا ہوں کہ سنی کیسے بولتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ
دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، عثمان چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو عمر اس کی دیوار ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ 1632 مقامات ایسے ہیں، 1632 مقامات، اس سے زائد ہو سکتے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق 1632 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ ترکیب آئی، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ ارے دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر کہنے والے سن، نمبر تو مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے کا فرما دیے۔ ایک خاتون آئی مصطفیٰ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آج کی رسول اللہ مسئلہ ہے، سرکار نے فرمایا کل آنا، آج کی رسول کل آؤں، آپ نہ ہو پھر میں ابو بکر کے پاس چلی جاؤں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کے پاس۔ آج کی رسول ابو بکر نہ ہو پھر فرما عمر کے پاس جانا، آج کی عمر نہ ہو پھر فرما عثمان کے پاس چلی جانا، آج کی عثمان نہ ہو پھر فرما چوتھا یار میرا علی ہے نا پھر سنو سنو، جو علی علی کرتے ہیں ابو بکر سے چڑھتے ہیں، جو علی علی کرتے ہیں عمر سے چڑھتے ہیں، جو علی علی کرتے ہیں عثمان سے چڑھتے ہیں، ان کے لیے علامہ سبزانہ محمد احمد اشرفی صاحب کی مائیت میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، اس کو مجتہد ماریں گے، اصحاب و گلی ماریں گے، کرتے ہیں جو محمد کے صحابہ پہ تبرہ بازی، اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ نعرہ تحقیق، جو قابو میں نہ رہے وہ زبان اچھی نہیں ہوتی۔ آخری بیان، اس کے بعد ایک انعام آپ کے لیے، گفتگو میری ختم، آخری روایت، اس کے بعد ایک حدیث، اس کے بعد گفتگو ختم۔ مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کو جو گھومتے ہیں، جو قابو میں نہ رہے وہ زبان اچھی نہیں ہوتی، بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی، بھونکتے ہیں جو محمد کے صحابہ پر، بھونکتے ہیں جو محمد کے صحابہ پر۔ سنا ہے ان لوگوں کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ گفتگو میری ختم، اہل بیت کی کانفرنس تھی، علامہ عبدالرحمن صاحب تشریف لائے ہیں، علمی گفتگو، علمی حدیث میں سے ایک گوشہ، ایک پھول علامہ محمد شاہ نواز صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، شان اہل بیت بزبان صحابہ اکرام۔ توجہ، آخری حدیث، گفتگو میری ختم ہو رہی ہے، اب دیکھوں گا کہ شان اہل بیت سنی کیسے سنتا۔ توجہ، گفتگو میری آخری ہے اور میری گفتگو ختم، میں جا رہا ہوں۔ شان اہل بیت بزبان صحابہ اکرام، صحابہ کرام فرماتے ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، فرماتے اثر کا وقت ہے، نماز اثر ہم نے پڑھی، صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار مصلی امامت کو بیٹھے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ بہت آہستہ ہے یار۔ سرکار بیٹھے مصلی امامت پر، اتنے میں حسن پاک حسین پاک چھوٹے بچے ہیں، چلتے چلتے مصطفیٰ کے پاس۔ توجہ جی، صاحبزادہ محمد احمد اشرفی صاحب، اگر یہ روایت سن لینا مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یہ روایت بڑی کمال کی ہے اور ہے بھی آپ سب لوگوں کے لیے جو اہتمام ذکر حسین کرتے ہیں، جو اہتمام ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حسن حسین آئے، مصطفیٰ نے حسن کو اٹھایا اپنے دائیں کندھے پر، حسین کو اٹھایا اپنے بائیں کندھے پر بٹھا کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، طلحہ، سعد، سعید، سارے صحابہ کو فرمایا، صحابہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ کچھ سبحان اللہ کہیں اس طرح، جانتے کون ہیں؟ آپ کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کے نوری نظر ہیں، پر یہ تو ان کی پہچان ہے، یہ تو ان کا نام تعارف ہے، شان، عظمت، مقام، عزت کیا ہے؟ آپ بھی فرمائیں توجہ، آخری بات ہے، مصطفیٰ نے فرمایا سنو صحابہ، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، علی کے تو بیٹے ہیں، فاطمہ کے تو بیٹے ہیں، میرے تو نواسے ہیں، لیکن شان کیا ہے؟ فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ،
جاتی ہے